اسلامی تاریخ میں بنو امیہ اور بنو عباس تو ایسی بڑی خلافتیں رہی ہیں جنہوں نے صدیوں تک مسلمان دنیا پر حکمرانی کی، لیکن ان کے درمیان ایک ایسی کشمکش رہی جو تاریخ میں طاقت کی سیاست، اختلافات اور انقلاب کی علامت بن گئی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنو امیہ کے عروج و زوال، بنو عباس کے قیام اور ان دونوں خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس دشمنی کا اسلامی تاریخ اور مسلمانوں پر کیا اثر پڑا۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے سردار عبد مناف ابن قصی پر آنا پڑے گا، جن پر کعبہ اور اس کے زائرین کی دیکھ بھال اور حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ یہ کردار ان کے بیٹوں عبد شمس، ہاشم اور باقی سب کو دیے گئے۔ عبد مناف کے بیٹوں میں سے 2 جڑواں بیٹے تھے جن کا نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ حکایات کہتی ہیں کہ ان کے والد عبد مناف ابن قصی نے اپنے جڑے ہوئے بیٹوں کو تلوار سے الگ کر دیا تھا، اور بعض پادریوں کا خیال تھا کہ ان کے درمیان بہنے والا خون ان کی اولاد کے درمیان جنگوں کی علامت ہے، اور یہ دشمنی اسلام کے بعد بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جاری رہی۔ ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ اس نام کی وجہ سے آل محمد کو بنو ہاشم یا ہاشم کا گھرانہ کہا جاتا ہے، اور عبد شمس بنو امیہ کے جد امجد سمجھے جاتے ہیں۔ ہاشم نے مکہ کے حاجیوں کی خدمت کی باوقار ذمہ داری لے لی، جبکہ عبد شمس کے بیٹے امیہ نے مکی افواج کے سپہ سالار کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اسی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پر بہت مضبوط ہو گئے۔ بنو امیہ کے قبیلے کے ساتھ ساتھ اموی خلافت پر حکومت کرنے والے خاندان اور قرطبہ کی خلافت کا نام امیہ کے نام پر ہی رکھا گیا تھا۔ 630 عیسوی میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو بنو امیہ کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ابو سفیان اور اس کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی تھے۔ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، جن میں سے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ دونوں ان کے سسر بھی تھے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی وفات کے بعد ان کی بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ 2 سال کے مختصر دور حکومت کے بعد ابو بکر کا انتقال ہو گیا اور عمر جانشین ہوئے۔ جب دوسرے خلیفہ عمر شہید ہو گئے تو اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ منتخب شخص عثمان تھے، جو اموی خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے تیسرے خلیفہ راشد کے طور پر حکومت کی۔ عثمان عفان کے بیٹے تھے۔ عفان ابو العاص ابن امیہ کے بیٹے تھے۔ عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور داماد تھے، اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھے۔ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی، اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم سے ہوئی۔ ان کی دونوں بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی بڑی بیٹیاں تھیں، اس لیے انہیں ذوالنورین کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے 2 نور والا۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا، جس کی مخالفت بنو امیہ سے معاویہ بن ابی سفیان نے کی۔ بالآخر علی ابن ابی طالب کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے الحسن ابن علی کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا، لیکن حسن ابن علی نے خود خلافت کا عہدہ چھوڑ دیا اور معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بنو امیہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ پہلے فتنے کے خاتمے کے بعد
معاویہ نے دارالخلافہ کو کوفہ سے شام کے شہر دمشق منتقل کر دیا۔ تاہم 661 عیسوی میں معاویہ نے بنو امیہ کی اموی سلطنت اور پہلی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ یہ اموی خاندان کی سفیانوی شاخ کا آغاز تھا۔ خلافت اب معاویہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد ایک مکمل سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ خلفاء اب سادگی کے پابند نہیں رہے جیسے خلافت راشدہ کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ ایرانی اور رومی طرز کی شخصی حکومت میں انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ تاہم وہ پہلے خلیفہ تھے جن کا نام اسلامی سلطنت کے سکوں، سرکاری دستاویزات اور کتبوں پر کندہ ہوا۔ انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف سمندری اور زمینی حملے جاری رکھے۔ 676 عیسوی میں معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا، جسے اسلامی اصول شورا کی خلاف ورزی اور خاندانی حکومت کے تعارف کے طور پر دیکھا گیا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں خلیفہ کا انتخاب مشورے سے کیا جاتا تھا اور کبھی کسی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ یہ بہت متنازع تھا جب 680 عیسوی میں معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے یزید نے تخت سنبھالا۔ یزید نے حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر اور دیگر ممتاز لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، یزید نے کربلا کے سانحے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی کے چھوٹے بیٹے حسین ابن علی کو ان کے خاندان کے افراد کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دنوں میں پوری مسلم دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے اسلامی تاریخ کی دوسری خانہ جنگی یعنی دوسرے فتنے کا آغاز ہوا۔ چنانچہ کربلا کے اس واقعے کا حجاز میں سخت رد عمل ہوا اور وہاں کے لوگوں نے یزید کے کردار اور عمل سے بیزار ہو کر یزید سے بیعت توڑ کر مشہور صحابی عبداللہ ابن ابی زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد دوسرا افسوسناک واقعہ ہرہ پیش آیا، جس میں امویوں کی فوج نے مدینہ میں قتل عام کیا اور لوٹ مار مچائی۔ اس کے بعد اموی فوج نے مکہ کا رخ کیا، لیکن یزید کا انتقال ہو گیا اور فوج واپس دمشق آ گئی۔ یزید پوری اسلامی دنیا میں انتہائی نفرت سے دیکھے جانے والا انسان ہے۔ یزید 3 سال کی مختصر حکومت کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی اگلا خلیفہ بنا۔ معاویہ ثانی کا خلیفہ کے طور پر مختصر دور حکومت کے بعد انتقال ہو گیا۔ وہ اموی خاندان کی سفیانوی شاخ کے تیسرے اور آخری خلیفہ تھے۔ اموی خلافت تقریباً 1 دہائی تک جاری رہنے والی خانہ جنگی میں گر گئی، جس کا اختتام اموی خاندان کی دوسری شاخ مروانی شاخ کے قیام کے ساتھ ہوا۔ مروان ابن حکم اموی قبیلے کا ایک سینئر رکن اور معاویہ اول کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے دوسری خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور خود کو خلیفہ قرار دیا اور اموی خاندان کو دوبارہ قائم کیا۔ لیکن اپنی موت سے پہلے مروان نے اپنے بیٹوں کو اقتدار کے عہدوں پر قائم کیا۔ عبد الملک کو اپنا جانشین نامزد کیا، عبد العزیز کو مصر کا گورنر بنایا اور محمد کو بلائی میسوپوٹیمیا میں فوج کی کمان کی نگرانی سونپ دی۔ عبد الملک کے دور میں اموی خلافت میں توسیع ہوتی رہی، عربی سرکاری زبان بن گئی، سلطنت کے مالیاتی انتظامیہ کو دوبارہ منظم کیا گیا، عربوں نے فارسی اور یونانی حکام کی جگہ لے لی۔ عبد الملک اسلامی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے سکوں پر اپنا نام کندہ کرایا۔ اس نے پہلی بار یروشلم میں مسجد اقصی کا گنبد بھی تعمیر کیا، جس کی وہی شکل جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایک طرف بنو امیہ اسلامی سلطنت میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی تھی، تو دوسری طرف وہ بنو ہاشم پر بھی بہت ظلم و ستم کر رہی تھی۔ بنو ہاشم جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا۔
عبد ملک کے چاروں بیٹے باری باری خلیفہ بنے۔ پہلا خلیفہ الولید اور اس کے بعد اس کا جانشین سلیمان۔ لیکن اپنی موت کے قریب عبد الملک کے بیٹے سلیمان نے اپنے ایک نیک کزن عمر بن عبد العزیز کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ عمر بن عبد العزیز نے خاندان کی اصلاح کرنے اور اسے بدعنوانی سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد العزیز نے بنو ہاشم پر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کیا اور بنو ہاشم سے چھینی گئی زمینی وراثت انہیں واپس کی۔ انہیں اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے اور انہیں اسلام کا پہلا مجدد اور چھٹا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبد العزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اپنا نام رکھنے والے پہلے خلیفہ راشد عمر اول کی طرح متقی اور پرہیزگار ثابت ہوئے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عمر بن عبد العزیز دوسرے خلیفہ راشد عمر بن عبد الخطاب کی اولاد میں سے ہی تھے۔ شاید اسی لیے وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ہم عمر بن عبد العزیز کا شجرہ نسب اپنی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ افسوس کے ساتھ عمر ثانی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد یزید ثانی اگلا خلیفہ نامزد ہوا، جو کہ اپنا نام رکھنے والے پہلے حکمران کی طرح بالکل بیکار ثابت ہوا۔ وہ سارا دن اپنے حرم میں اپنی پسندیدہ لونڈیوں کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ اس کے ناکارہ گورنروں نے سلطنت کا تمام کنٹرول کھو دیا تھا، لیکن امویوں کے لیے خوش قسمتی کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے صرف 4 سال بعد ہی مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی ہشام اگلا خلیفہ بنا۔ ہشام کو وراثت میں ٹوٹی پھوٹی سلطنت ملی، لیکن ہشام ایک اچھا حکمران ثابت ہوا۔ اس نے ان تمام پالیسیوں کو دوبارہ جاری کیا جنہیں عمر بن عبد العزیز نے شروع کیا تھا، لیکن یزید ثانی نے بند کر دیا تھا۔ اس کی وفات کے بعد خلافت الولید اول کے بیٹوں اور یزید دوم کے بیٹوں میں چلی گئی۔ اسلامی تاریخ کی تیسری خانہ جنگی یعنی تیسرے فتنے کا آغاز ہو گیا اور افراتفری میں بہت سے قبائل نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ صرف 6 ماہ بعد یزید سوم کا انتقال ہو گیا اور اس کا جانشین اس کا بھائی ابراہیم بنا، جو صرف 2 ماہ تک حکومت کرنے میں کامیاب رہا، جسے اسے مروان اول کے پوتے بوڑھے مروان دوم نے معزول کر دیا۔ مروان دوم ایک مضبوط فوجی کمانڈر تھا، لیکن اس میں صفاتی مہارت کی کمی تھی۔ اس نے بغاوتوں کو وحشیانہ طاقت سے کچل دیا اور 747 عیسوی میں تیسری خانہ جنگی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس خانہ جنگی میں بنو عباس، جو کہ بنو ہاشم کی ہی ایک شاخ تھے، نے بہت فائدہ اٹھایا اور امویوں کے خلاف ایک محاذ شروع کر دیا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس کی اولاد عباسیوں کو خراسان کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ مروان کی سلطنت کسی بڑے پیمانے پر بغاوت کا سامنا کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کی فوج برسوں کی جنگ لڑنے کے بعد تھک چکی تھی۔ ناکام معیشت نے اسے مزید فوجی بھرتی کرنے کی اجازت نہیں دی اور غیر مؤثر گورنر عباسی خطرے کی سنگینی کو محسوس کرنے میں ناکام رہے، یہاں تک کہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ پروپیگنڈا یہ تھا کہ بنو ہاشم کے ایک فرد کو اقتدار میں لایا جائے گا، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے اس کا نام خفیہ رکھا گیا تھا۔ زیادہ تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی علی کی اولاد کے امیدوار ہونے کی توقع کر رہے تھے، چونکہ علی ابن ابی طالب کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی تھی اور ان سے 2 بیٹے تھے، تو امیدوار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوتا۔ اگرچہ لوگوں کو مایوسی ہوئی جب امیدوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس کی اولاد میں سے ہونے کا انکشاف ہوا۔ 750 عیسوی میں پہلے عباسی حکمران ابو عباس الصفع نے کوفہ میں خود کو نیا خلیفہ قرار دیا اور عباسی خاندان قائم کیا۔
اموی حکومت ختم ہو چکی تھی، مروان دوم آخری اموی خلیفہ مصر فرار ہو گیا، جہاں وہ مارا گیا۔ عباسیوں نے امویوں پر کوئی رحم نہیں کیا۔ اموی شہزادوں کو بڑی تعداد میں قتل کیا گیا اور کچھ زندہ بچ جانے والے اپنے ٹھکانوں میں چھپ گئے۔ اموی حکمرانوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی، سوائے عمر ثانی کے، جن کی قبر ان کی شہرت کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ عباسیوں کا اموی شہزادوں کو بڑی تعداد میں قتل کرنے کے بعد بھی دل نہیں بھرا۔ عباسیوں کے دلوں میں امویوں کے لیے اتنی سخت نفرت تھی کہ اس نفرت کی آگ میں انہوں نے امویوں کی قبریں کھود کر ان کے ڈھانچے نکال کر انہیں مارا۔ لیکن عبد الرحمن اول، جو حشام کا پوتا تھا، عباسیوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا اور الاندلس یعنی اسپین پہنچا، جہاں اس نے 756 عیسوی میں قرطبہ میں امارات امویہ کی بنیاد رکھی، جس نے عباسی خلافت کو خوبصورتی اور شان شوکت میں مد مقابل کیا۔ ناظرین، یہ بنو امیہ کی مختصر تاریخ تھی، لیکن اس تاریخ کے کئی اہم پہلو ہیں جنہیں مزید تفصیل کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ بنو امیہ کی حکمرانی کے دوران اسلامی دنیا میں فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دوران اسلامی سلطنت نے شمالی افریقہ، اسپین، وسطی ایشیا اور برصغیر تک اپنی سرحدوں کو پھیلایا۔ بنو امیہ کے دور میں دمشق کو دارالحکومت بنایا گیا، جہاں سے خلافت کا نظام چلایا جاتا تھا۔ بنو امیہ کے طرز حکمرانی پر ہمیشہ تنقید ہوتی رہی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے خلافت کو مورثی بادشاہت میں بدل دیا، اور بعض حکمرانوں نے عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینے کے بجائے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے پر زیادہ زور دیا۔ یہی وجہ تھی کہ عوامی بغاوتوں کے ساتھ ساتھ علماء اور دینی حلقوں کی جانب سے بھی ان کے خلاف آواز بلند ہوتی رہی، جس کا فائدہ عباسیوں نے اٹھایا۔ عباسی خلافت کے قیام کے بعد اسلامی دنیا نے ایک نئے دور میں قدم رکھا، لیکن بنو امیہ کا اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ عبد الرحمن الداخل کی قیادت میں اسپین میں بنو امیہ نے نہ صرف ایک مضبوط حکومت قائم کی، بلکہ علم، ثقافت اور تہذیب میں بھی اہم پیش رفت کی۔ قرطبہ، جو اموی خلافت کا مرکز تھا، اپنے وقت کا ایک علمی اور ثقافتی مرکز بن گیا۔ یہ وہی دور تھا جب اسلامی فن تعمیر، فلسفہ اور سائنس نے ترقی کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ بنو امیہ کی تاریخ میں ایسے کئی سبق موجود ہیں جنہیں ہم آج بھی اپنی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ ان کے دور کی کامیابیاں اور ناکامیاں دونوں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ قیادت، انصاف اور عوامی بھلائی پر توجہ دینا کس قدر اہم ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی بنو امیہ کی تاریخ کی ایک جھلک۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ایک شاخ بنو عباس کی دشمنی اور اس دشمنی کے اسباب۔ بنو عباس کا شجرہ نسب اور عباسی خلافت کے قیام اور عباسی خلفاء کا اسلامی سنہری دور میں سر انجام دیے گئے کارناموں کے بارے میں دیکھنے کے لیے دی گئی ویڈیو پر کلک کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب، بنو امیہ کا شجرہ نسب اور شیعہ اماموں کا شجرہ نسب دیکھنے کے لیے ساتھ دی گئی پلے لسٹ پر کلک کریں۔ ہم اپنے آنے والی ویڈیوز میں اس طرح اسلامی تاریخ کے مسلم خاندانوں کا شجرہ نسب دیکھیں گے، جن میں غوری خاندان، غزنوی خاندان، سلجوقی خاندان اور عثمانی خاندان وغیرہ شامل ہیں۔ تو یاد رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔